أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ اور تم نکاح نہ کرو مشرکہ عورتوں سے حتیٰ یؤمنن یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ اور ایماندار لونڈی ایماندار باندی خیر من مشرکۃ یہ بہتر ہے مشرک اور آزاد عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ وہ تم کو اچھی معلوم، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ اور نہ تم نکاح کرواؤ ایمان والی عورتوں کا مشرکین مردوں سے حتیٰ یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ اور ایمان والا غلام خیر بہتر ہے من مشرک آزاد مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اگرچہ وہ تمہیں تعجب والا لگے، اچھا لگے، بھلا لگے، اولئک یدعون الی النار یہی وہ لوگ ہیں مشرکین جو آگ کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ اور اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم کے ساتھ، ویبین آیاتہ للناس اور اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اپنی آیات اپنے احکام لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت قبول کر لیں، نصیحت پکڑیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے، اس کی آدھی تشریح آدھا درس کل کے دن میں گزر چکا ہے، آج اس کا دوسرا حصہ ہے۔ کل کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، کیونکہ نکاح کا معاملہ محبت اور رأفت کا ہے، اور میاں بیوی کے درمیان چونکہ یہ پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے، اس پاکیزے رشتے کی بنیاد بھی ہم عقیدگی پر ہو، ان دونوں کا عقیدہ ایک ہو، ہم خیال ہوں۔ اگر یہ بات نہیں ہوگی تو اس رشتے کو نبھانا اور اس کو قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا، مشکل ہی نہیں ناممکن بن جائے گا۔ پھر اللہ نے دلیل دی کہ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ کہ ایک مومنہ لونڈی جو باندی ہے، غلام ہے، لونڈی ہے اور ایمان والی ہے، یہ آزاد مشرکہ عورت سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، اس کا خاندان اچھا ہو، اس کی نسبت اچھی ہو، مالدار ہو، حسن و جمال والی ہو، سب کچھ اس میں کوالٹیاں موجود ہوں، لیکن مشرکہ سے مومنہ جو ہے ایمان والی لونڈی اور باندی بھی بہتر ہے۔ اور آگے مومنہ عورتوں کے بارے میں مردوں کو فرمایا، ایمان والوں کو، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا تم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جو ہے نکاح بھی مشرک مردوں سے مت کرواؤ۔ تو اس میں بھی اللہ نے دلیل وہی دی، وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ کہ ایک مومن غلام مشرک آزاد مرد سے بہتر اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے، اس کے پاس مال زیادہ ہے، صحت مند ہے، شکل و صورت میں اچھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن مشرک ہے، شرک کی وجہ سے نکاح جائز نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا، انما المشرکون نجس مشرک جو ہے وہ نجس ہے، پلیت ہے، غلیظ ہے، اس لیے اس سے نکاح جائز نہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی بیان ہوا تھا کہ اسلام سے پہلے مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا، مرد عورتوں کے ساتھ کر لیتے تھے، عورتیں جو ہیں ایمان والی وہ اپنا نکاح مشرک مردوں سے کر دیتی تھی۔ تو یہ جس کی میں نے مثال دی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی، مشرکہ تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی مشرکہ تھی، اور قرآن نے کہا کانتا تحت عبدین کہ یہ دونوں ہمارے بندوں کے گھر میں تھیں، ہمارے بندوں کے ماتحت تھیں، ان کے نکاح میں تھیں۔ تو اب نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا، پانی کا عذاب جو غرق کیا گیا، اس میں ان کا جو بیٹا تھا کافر اور جو بیوی تھی وہ بھی اسی میں غرق ہو گیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا، آسمان سے آگ برسی، ان کو اٹھایا گیا، ان کی بستیوں کو الٹا کر دیا گیا، نیچے پھینکا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، تو اس میں ان کی بیوی بھی شامل تھی، اس کو بھی یہ عذاب ہوا۔ تو بہرحال اسلام سے پہلے یہ جائز تھا، لیکن اسلام نے اس کو منع کر دیا۔ اور ایک اور مسئلہ بھی کل بیان ہوا تھا کہ یہ تو اس حالت میں ہے کہ جب پہلے ہی وہ مشرک ہوں، تو پتہ ہے کہ یہ شرک ہے، یہ کافر ہے، ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، لیکن دونوں ایمان والے ہیں، بعد میں اگر خاوند مشرک ہو جائے، بعد میں وہ مرتد ہو جائے، ارتداد کے اندر آ جائے،
تو اس کا جواب یہ دیا تھا کہ ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا، عورت کے لیے عدت بیٹھے گی، عورت عدت بیٹھے گی، عدت مکمل کرے گی۔ اور عدت کا مسئلہ بیان ہوا تھا کہ اگر عورت حائضہ ہے، اس کو ماہواری آتی ہے، تو 3 حیض اس کی عدت ہے، اور اگر وہ عائسہ ہے، نا امید ہو چکی ہے، 55 سال 50 سال عمر جس میں وہ جو ہے، تو ایسی عمر میں اس کے لیے 3 مہینے عدت ہے۔ اور اگر اس کو حمل ہے، حاملہ عورت ہے، تو وضع حمل جو ہے اس کی عدت ہے۔ یہ تو کل کے درس کا خلاصہ ہے۔ آج کے درس میں کہ شرک کسے کہتے ہیں، شرک ہے کیا، مشرکین سے نکاح نہ کرو، مشرک کہتے کسے ہیں، شرک کیا ہے۔ شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ یہ شرک کی تعریف کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی دوسری ذات کو شریک ٹھہرایا جائے، یا اللہ کی صفات کے اندر کسی دوسرے کو شریک ٹھہرایا جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ کے علم میں، اللہ کی قدرت میں، یا اس کی خاص کوئی صفت ہے، اس کے اندر کسی دوسرے کو شریک کیا جائے تو یہ آدمی مشرک ہو جائے گا، یہ شرک کے اندر چلا جائے گا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے، اللہ علم محیط کے مالک ہے۔ علم محیط کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے اس کا ماضی یہ ہے، ماضی میں اس نے یہ کام کیا تھا، کل اس نے یہ کیا تھا، 2 سال پہلے یہ کیا تھا، یہ سارا ماضی ہے۔ حال جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ابھی اس کی حالت یہ ہے کہ ابھی یہ کام کر رہا ہے، یہ مستقبل کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے مستقبل میں یہ صحیح ہو جائے، لیکن اللہ زمانوں سے پاک ہے، اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ ہر چیز کے بارے میں ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں جانتا ہے۔ اللہ کو ہمارے بارے میں اللہ کو پتہ ہے کہ اس بندے کو میں نے پیدا کیا ہے، ابھی میں پیدا نہیں ہوا تھا تو لوح و قلم نے جو ہے میری تقدیر کو لکھ دیا۔ اللہ کو پتہ تھا کہ اس انسان کو میں پیدا کروں گا اور پھر میں اسے اختیار دوں گا کہ اپنے اختیار سے جو مرضی کر، پھر یہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا۔ اللہ کا علم اتنا محیط ہے، آگے تک جاننے والے ہیں، تو اللہ مستقبل کو بھی جانتے ہیں، اللہ ماضی، حال، مستقبل سے پاک ہیں، اللہ کے سامنے ہر چیز بالکل سامنے، تو اس لیے یہ اللہ کا علم محیط ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کا علم ہر چیز پر، ہر شے پر محیط ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرک ہو گیا، یہ شرک کے اندر چلا گیا۔ کیونکہ کائنات کے ذرے ذرے کا عالم ہونا، ذرے ذرے کا علم رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت مختصہ ہے، اللہ کے ساتھ یہ خاص ہے، اس میں غیر اللہ کی شرکت یہ شرک ہے۔ ہمارے اس زمانے میں بھی دیکھ لیں، کئی لوگ ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ ہمارے فلاں پیر جو ہیں وہ بڑے پہنچے ہوئے سرکار، فلاں بزرگ جو ہیں وہ ذرے ذرے کو جانتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر نبی علیہ السلام کے بارے میں بعض کا عقیدہ ہے ما کان و ما یکون، کہ جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، نبی علیہ السلام ذرے ذرے سے واقف۔ یاد رکھیں یہ شرک ہے، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ حضور کو یا کسی بزرگ کو یا کسی پیر فقیر کو جو ہے شریک ٹھہرانا ہے، یہ آدمی مشرک ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے علم کے اندر کسی دوسری ہستی کو شریک کر دیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت خاصہ ہے قادر مطلق ہونا، قدرت رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک یہ بات اچھی طرح جان لو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کسی کو مروڑ دے، کسی کو مار دے، کسی کو بیمار کر دے، کسی کو صحت دے دے، اس کی قدرت ہے، ٹھیک ہے، اس کا کنٹرول ہے ہر چیز پر۔ اب یہ صرف اللہ کی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اب اگر یہی صفت غیر اللہ میں ثابت کی جائے، اللہ کے غیر میں ثابت کی جائے کہ فلاں پیر، فلاں ہستی، فلاں جو ہے بزرگ یا فلاں نبی یا فلاں جو ہے یہ جو ہے وہ بھی جو چاہے کر سکتا ہے، تو یہ ایسا اعتقاد رکھنے والا یہ بھی مشرک ہو جائے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی خاص صفت کے اندر اس کے علاوہ کسی دوسرے کو شریک کیا ہے، دوسرے کے لیے اس صفت کو ثابت کیا۔ اسی طرح اللہ کی ایک صفت ہے واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر شہید ہے، شہید کہتے ہیں حاضر ہے، اللہ کی نظر ہے ہر چیز پر۔
کوئی چیز اللہ کی نظر سے غائب نہیں ہو سکتی. اللہ موجود ہے، ہر چیز کے اوپر موجود ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کی نگرانی جو ہے وہ اللہ کر رہا ہے. یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ چیز اللہ کے ساتھ، یہ اللہ کی صفات میں سے شہید. اب یہی صفت اگر کسی دوسرے میں مانی جائے کہ جس طرح اللہ نگران ہے، فلاں ہستی بھی نگران ہے، فلاں ہستی کی نظر سے بھی ہم نہیں بچ سکتے، ہماری جو ہے ہر حال پر وہ واقف ہے، تو یہ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ جو ہے کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا ہے، تو یہ آدمی شرک کا ارتکاب کر چکا ہے، مشرک ہو گیا. اسی طرح چوتھے نمبر پر کسی چیز کو حلال قرار دینا یا حرام قرار دینا، یہ کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی مجتہد، کوئی نبی بھی خود اپنی ذات سے کسی چیز کو حلال حرام نہیں قرار دے سکتے. یہ حلال اور حرام قرار دینا یہ اللہ کی خصوصی صفات میں سے ایک صفت. اب اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہستی ہے جو حرام اور حلال کرنے کی مجاز ہے، اس کو اتھارٹی ہے، تو ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کی صفت مختصہ میں شرک کا مرتکب ہو چکا ہے. اس کی میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں. ایک تو قرآن کی آیت اتری اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے بڑوں کو رب بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کی ذات کے علاوہ ارباب. اب جو یہودی صحابہ تھے، یعنی جو یہود مسلمان ہوئے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، تو وہ صحابی بن چکے تھے، وہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ حضور ہم تو اپنے بڑوں کو رب نہیں بناتے تھے، ہم نے تو کبھی اپنے بڑوں کو، تو قرآن تو کہہ رہا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے مولوی، تمہارے بڑے جس چیز کو حلال تمہارے لیے کر دیتے تھے تم حلال نہیں سمجھتے تھے؟ انہوں نے کہا جی یہ بات تو ہے، جس کو وہ کہتے تھے اس سے رک جاؤ، یہ حرام ہے، ہم کہتے ہیں اس سے رک جاؤ، تو تم رک نہیں جاتے تھے؟ انہوں نے کہا جی بالکل حضور. فرمایا کہ یہی تو حلال اور حرام کا جو ہے اندر مداخلت کرنا، یہی تو جو ہے تم رب بنانا ہے. تو اس لیے کوئی چیز جو حلال ہے حرام ہے، آپ خود اندازہ لگائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا. شہد، میں شہد نہیں کھاؤں گا. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، ایک شان نزول ہے پورا، اپنے موقع پہ اس کو بیان کیا جائے گا. درس کے قوالت کی وجہ سے جو ہے اس کو یہاں بیان نہیں کرتا، لیکن حضور نے شہد کو اپنی بیویوں کی وجہ سے شہد کو حرام قرار دیا. تو قرآن کی پوری صورت اتر یا ایھا النبی، اے میرے نبی، لم تحرم، آپ نے کیوں حرام قرار دیا ہے، ما احل اللہ لک، اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی، جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے آپ نے کیسے حرام کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کی اور پھر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد کو کھایا، ٹھیک ہے، اور سمجھ گئے کہ اللہ جل شانہ، یعنی اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں حرام اور حلال یہ حضور بھی نہیں کر سکتے کسی چیز کو. یہ اللہ نے خود قرآن مجید میں خود جو ہے جن چیزوں کو حلال کرنا تھا حلال کر دیا، جن کو حرام کرنا تھا حرام کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جو ہے احادیث میں اس کی تشریح فرمائی، اور جو کچھ وہی اتری اللہ کے حکم سے حضور نے بھی حلال اور حرام کیا، لیکن اللہ کے حکم سے. وہی کے انتظار میں رہتے تھے، حضور خاموش رہتے تھے. بعض صحابہ آئے، جیسے حضرت عمر آئے، یا رسول اللہ، اور عورتوں کو کہیں نا یہ پردہ کریں، حضور خاموش. اب حضور چاہتے تھے کہ پردہ ہو، لیکن حضور خود پردے کو جو ہے لاگو نہیں کر سکتے تھے جب تک اللہ کی طرف سے نہ آئے. حضور شراب کو حرام قرار دینا، حضور خاموش وہی کے انتظار میں. پھر آیات اتری تو شراب حرام ہوا، اللہ نے خود حرام کیا. تو اس لیے نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال اور حرام کر سکے. تو یہ اللہ کی صفت ہے. اب کسی اور کو اس میں شریک کرنا یہ بھی شرک ہو جائے گا. تو اسی طرح 5ویں نمبر پر تعظیم، جو تعظیم اللہ کی ہے وہ کسی دوسری ہستی کی تعظیم نہیں کر سکتے. جیسے میں مثال دیتا ہوں، سجدہ کرنا، رکوع کرنا. یہ رکوع کرنا اور سجدہ کرنا یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے. یہ عظمت کی انتہائی بڑی نشانی ہے. کسی کو بندہ عظیم سمجھتا ہے، اس کو انتہائی عظمت دیتا ہے، تو یہ کیا کرتا ہے، اس کے سامنے جھک جاتا ہے، رکوع کرتا ہے، یا اس کے پاؤں میں پڑ جاتا ہے. تو یہ رکوع کرنا یا سجدہ کرنا یہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی نبی کے لیے بھی جائز نہیں. وہ مشہور حدیث ہے کہ صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم فلاں علاقے میں گئے، لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو 2 جہانوں کے بادشاہ ہیں، 2 جہانوں کے نبی ہیں،
آپ سے بڑی ہستی کون ہے؟ آپ ہمیں اجازت دیں ہم بھی آپ کو تعظیمی سجدہ کیا کریں آپ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو مجازی خدا بنا کے کہ وہ اس کو سجدہ کیا کرے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ یہ سجدہ جائز نہیں۔ عظمتوں کی ذات اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اس لیے تعظیم، ایسی تعظیم کہ جو صرف اللہ کی ذات کے ساتھ جائز ہے، اگر کسی دوسرے کو اس میں شامل کر دیا جائے، یہی تعظیم کسی دوسرے کے لیے ہو، رکوع سجدہ ہو، تو یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ہو گیا۔ تو ان تمام صورتوں میں ایسا عقیدے رکھنے والا یا ایسا عمل کرنے والا مشرک ہوگا، مشرک تصور ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں آپ جائیں تو مشرکین یہی کام کرتے تھے، تو مگر اللہ تعالیٰ نے شرک کے متعلق فیصلہ فرما دیا، ان الشرک لظلم عظیم۔ دنیا میں کفر بہت ہیں لیکن سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا جو ہے کفر جو ہے وہ شرک ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک۔ جب تک مشرک سچے دل سے توبہ نہ کرے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے یہاں میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے، اس میں مشرک سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اگر جو ہے مشرک ہے اس سے نکاح کیا تو نکاح ہوا ہی نہیں۔ اگر دونوں ایمان والے ہیں خاوند بیوی، بعد میں کوئی مشرک ہو گیا تو یہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو یہاں یہ بات سمجھائی گئی۔ اب ایک مسئلہ اور یہاں سمجھ لیں کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز، عیسائی اور یہودی، تو ان سے یہود و نصارہ کی عورتوں سے مسلمان مرد کا نکاح درست ہے، لیکن مسلمان عورت ان کا نکاح جو ہے کسی یہودی مرد اور عیسائی مرد سے جائز نہیں، صرف ان عورتوں کا مسلمانوں سے جائز۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی اجازت دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کہ تم سے پہلے جو اہل کتاب گزرے ہیں یہود و نصارہ کا جو آسمانی مذہب ہے، ان کی جو محصنات ہیں پاک دامنہ عورتیں ہیں ان سے مسلمان نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ زوجین جو ہیں دونوں میاں بیوی اپنے دین پر قائم رہیں گے، لیکن اس میں یہ بات بھی سمجھ لیں اس نکاح کو اسلام نے پسندیدہ نہیں فرمایا، اجازت تو دے دی ہے لیکن زیادہ پسند نہیں فرمایا۔ جیسے دیکھیں طلاق کی اجازت تو دی ہے اللہ نے کہ طلاق آخری مرحلے میں دے سکتے ہیں، لیکن طلاق کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ ابغض الحلال، حلال چیزوں میں سے سب سے مبغوض ناپسندیدہ چیز جو اللہ کو ہے وہ طلاق، یعنی اجازت تو دے دی۔ یہاں بھی اس نکاح کی اجازت تو ہے لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اب صحابہ میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک عیسائی عورت نائلہ تغلبیہ ان سے نکاح کیا تھا، یہ بعد میں مسلمان ہو گئی، اسلام لے آئیں۔ یہ وہی نائلہ تھیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا تو یہ بچانے کے لیے آگے آئیں تو تلوار کی زد میں آگے ان کی یہ ساری انگلیاں کٹ گئی جب وہ آگے آئیں حضرت عثمان کو بچانے کے لیے۔ تو بہرحال یہ پہلے عیسائی تھیں، ان سے نکاح کیا تھا۔ اور اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ایک یہودیہ عورت سے نکاح کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے عمر آپ امیر المؤمنین مجھے بتائیں کہ یہ نکاح جائز نہیں ہے؟ فرمایا ناجائز تو نہیں ہے مگر خطرناک ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے نکاح میں بدکار عورتیں آ جائیں یہود کی، عیسائیوں کی، اور تمہارا اخلاق بگڑ جائے۔ عورت کی وجہ سے خامند کا اخلاق بھی بگڑ جاتا ہے، عورت اگر تنگ کرے گی تو شریف سے شریف آدمی کا اخلاق بھی بگڑ جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر اس طرح کی عورتیں آئیں گی وہ تمہارے اوپر ایسے اثر انداز ہوں گی کہ تمہارا دین بھی بگاڑ کے رکھ دے، اخلاق تو دور کی بات ہے، کیونکہ نکاح میں پیار اور محبت کو بڑا دخل ہے۔ میاں بیوی میں پیار ہو جاتا ہے، محبت میں انسان آ کر بہت کچھ کر بیٹھتا ہے، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس بیوی کو جدا کر دو، یہ پسندیدہ فعل نہیں۔ بہرحال یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح جائز ہے بشرطے کہ وہ اپنے دین پر قائم۔ تو یہاں یہ ضروری ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوں، اگرچہ مشرک ہیں وہ، اور مگر ملحد نہ ہوں، دیریے نہ ہوں۔ آج کل کے اکثر یہودی اور اکثر عیسائی آج کل کے وہ دیریے ہیں، ملحد ہیں۔ ہم سب انگریزوں کو عیسائی سمجھتے ہیں، حالانکہ ان میں سے بہت سے جو ہیں وہ دیریے ہوتے ہیں جو نہ کسی کتاب کو مانتے ہیں
نہ اپنے نبی حضرت عیسیٰ موسیٰ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ اپنے دین کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کسی کو نہیں مانتے، نہ خدا مانتے ہیں، وہ دری ملحد ہیں، لبرل ہیں، ٹھیک ہے. ایسے سے تو یہ تو چاہے وہ اپنے آپ کو عیسائی بھی کہتے رہیں، ایسے مرد اور عورت کی کسی سے نکاح جائز نہیں. ایک مسئلہ اور بھی ہے اسی کے ضمن میں آ گیا کہ اہل کتاب جو ہیں یہود و نصارہ، ان کے ذبیحے کا کیا حکم ہے. وہ اگر کسی کو ذبح کر دیں تو کیا اب سکھ ہیں، ہندو ہیں، یا کوئی بھی دنیا کا کافر ہے، بدھ مت ہیں، ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے چاہے وہ کچھ بھی کریں. لیکن یہود اور عیسائی اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، اگر وہ ذبح کریں گے حلال ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں. اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کے نام سے ذبح کرتے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے ذبح کرتے ہیں تو یہ جانور حلال نہیں ہو. بلکہ عیسائیوں یہودیوں کو تو چھوڑیں، ہمارے مسلمانوں میں سے جو ہے نظر حسین دیتا ہے کہ یہ نظر حسین کی ہے، حالانکہ جو ہے منت اور نظر صرف اللہ کے لیے. اگر نظر ماننی ہے تو اللہ کی نظر ماننی ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی. نظر منت یہ عبادت ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اگر یہ ہمارے ہاں بھی فلاں ہستی کے نام، فلاں پیر کے نام پہ ذبح کرے گا، اس کا نام لے کے ذبح کرے گا تو ایک مسلمان کہلانے والے کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا، یہ بھی حرام ہو جائے گا. تو پھر یہود اور نصارہ کا اہل کتاب کا ذبیحہ کس صورت میں حلال ہے؟ جب وہ اپنے مذہب کو ماننے والے ہوں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں، ان کو ماننے والے ہوں، تو تب جا کے ان کا، تو ورنہ جو ہے ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز نے مالٹا جیل کے اندر، مالٹا جو جزیرے تھے وہاں نظر بند کر دیا. وہ قید ہو گئے، اسیر ہو گئے. تو وہ عیسائیوں کا ذبیحہ نہیں کھاتے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ زندہ جانور، زندہ مرغی، زندہ بکری، زندہ جانور ہمارے حوالے کیا جائے، ہم خود اسے ذبح کریں گے. آپ فرماتے تھے کہ ان کی پکی ہوئی روٹی تو ہم کھا لیں گے مگر ان کا ذبیحہ نہیں کھائیں گے جس کو وہ ذبح کریں گے، کیونکہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ لوگ عیسائی نہیں ہیں، نام ان کا عیسائیوں کا ہے، یہ تو دہری ہو چکے ہیں، یہ تو مذہب سے بھی بیزار ہو چکے ہیں. بہرحال کافی تگ و دو کے بعد انگریزوں نے پھر ان کو اجازت دے دی، ان کا مطالبہ تسلیم کر لیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے، ان اہل کتاب سے نکاح جائز ہے کہ جو واقعہ ہی اہل کتاب ہوں، اپنے نبیوں کو تسلیم کرتے ہوں، اپنے مذہب کو آسمانی مذہب مانتے ہوں، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوں اگرچہ وہ مسلمان نہ ہوں. تو الغرض اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ مسلمان مرد کا نکاح مشرک عورت سے درست نہیں تا وقت کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے، اور اس آزاد مشرکہ سے ایک لونڈی بہتر ہے. گویا ایک ادنا سے ادنا مسلمان اعلیٰ سے اعلیٰ مشرک سے بہتر ہے. میں نے کل بات یہ بیان کی تھی کہ ہمارا جو مسلمان فقیر ہے، بنگی ہے، نشئی ہے، وہ امریکہ کے عیسائی صدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ اس کے اندر ایمان ہے، حضور علیہ السلام کی محبت ہے، چاہے وہ گناہ گار ہے لیکن جو ہے ایمان والا مشرک سے بہت اعلیٰ ہے، بہت افضل ہے اللہ کے ہاں. آگے اللہ نے فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ مشرکین اور کفار دوزخ کی دعوت دیتے ہیں. نکاح کر کے گھر میں لے آؤ گے تو پھر کیا تمہارا ایمان بچ سکے گا؟ مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے یہ ایسے کام کرتے ہیں جو دوزخ میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں، یعنی دین کے اندر تحریف کرتے ہیں، باطل رسومات ان کے اندر موجود ہیں، شرک کا یہ ارتکاب کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں جو ہیں دوزخ میں جانے کی سبب ہے. آگے اللہ نے فرمایا البتہ واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تعالیٰ تمہیں دعوت دیتے ہیں جنت کی طرف، والمغفرت اور مغفرت کی طرف، باذنہ ہی اپنے حکم سے. اللہ تمہیں نیکی کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تمہیں توحید کی طرف بلاتے ہیں، اس کی طرف آ جاؤ، شرکیہ افعال سے اپنے آپ کو بچا لو. وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے پاس کھول کر بیان کرتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑ لیں، راہ راست پر آ جائیں، دوزخ کے عذاب سے بچیں. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی تعلیمات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا عورت سے نکاح 4 خوبیوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، 4 وجہوں سے. لحسنھا، اس کے حسن کی وجہ سے خوبصورت عورت ہے. ولحسبھا، کہ اس کا حسب اچھا ہے، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بیٹی ہے، حسب و نسب والی ہے. ولمالھا، مال اس کے پاس بہت ہے. ولدینھا، اس کے دین کی وجہ سے. ولحسنھا ولحسبھا ولمالھا ولدینھا. حضور نے فرمایا فاظفر بذات الدین، اللہ تیرا بھلا کرے، کامیاب ہو جائے، دین کو ترجیح دے. یعنی حضور خود فرما رہے ہیں
ان 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ میں تمہیں کہتا ہوں دین کو مقدم رکھو، عورت دیندار ہوگی، اخلاق والی ہوگی تو مالدار سے بھی بہتر ہے، حسین سے بھی بہتر ہے، حسب نسب سے بھی بہتر ہے، تمہارا گھر جنت بن جائے گا۔ بلکہ ہمارے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے، ہمارے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ بے دین اور لبرل عورت بے پردہ عورت سے ایمان والی پردہ دار عورتوں کا بھی پردہ ہے۔ جو بے پردہ عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، ناچنے گانے والیاں ہیں یا آزاد لبرل ہیں، ہماری عورتوں کو بھی ان سے پردہ کروایا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، یہ شادی میں جاتی ہیں ہماری عورتیں دیندار ہوتی ہیں، شادی میں جاتی ہیں، وہاں طرح طرح کی عورتوں کے کسی نے میک اپ کیا ہوا ہے، کوئی ملک خان کسی بڑے کی عورتیں ہیں، اور کسی کا دوپٹہ گلے میں پڑا ہوا ہے، سارا گلا نظر آ رہا ہے، کسی کا کیا فیشن ہے، کسی کا کیا فیشن ہے، کسی نے سونے چاندی کے عجیب عجیب چیزیں بنائی ہوئی ہیں، مالدار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ آزاد اور لبرل، پھر ہماری عورتیں جب گھر سے واپس آتی ہیں، جو ہی واپس آتی ہیں بگڑی ہوتی ہیں، ادھر دیکھ کے آتی ہیں، گانا بجانا ہو رہا ہے، سارا کچھ ہے، آزادی۔ تو اس لیے ہمارے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ لبرل عورتیں، آزاد عورتیں، بے دین عورتیں، ان سے ہماری پردہ دار عورتوں کا بھی پردہ کرایا جائے، انہیں اپنے گھر میں نہ بیٹھنے دیا جائے، ان کو ان کے پاس نہ جانے دیا جائے، ورنہ ان سے بھی یہ متاثر ہو جائیں، ان کا دین اور اخلاق بگڑ جائے گا۔ آج کل آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو نکاح کیا جاتا ہے، اس میں عقیدہ اور نیکی بالکل نہیں دیکھی جاتی۔ اس بندے کا عقیدہ کیا ہے، یہ نیک بھی ہے کہ نہیں ہے، بلکہ شکل بھی نہیں دیکھی جاتی، صرف بنگلہ دیکھا جاتا ہے، گاڑی ہے، مال و دولت ہے، کرتا کیا ہے، کاروبار کیا ہے، بس یہ باتیں دیکھی جاتی ہیں اور وہ اپنی بچی دے دیتے ہیں۔ یہ نقصان دہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آج کل کے جو باطل فرقے ہیں، خاص طور پر مرزئی ہیں، قادیانی ہیں، رافضی ہیں، منکرین حدیث ہیں، ٹھیک ہے، بہائی ہیں، ذکری فکری فرقہ ہے، اسی طرح مشرک ہیں جو شرک کے اندر ہیں، وغیرہ وغیرہ، اپنے بچیوں کے نکاحوں میں، بچوں کے نکاحوں میں ان کو دیکھا جائے۔ یعنی ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ نکاح کرتے وقت جو ہے اخلاق اور ہم عقیدگی اور ہم خیالی کو دیکھا جائے کہ خیال بھی ملتا ہے کہ نہیں، نیکی ہے کہ نہیں، شرافت ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی لڑکی کا ایک رشتہ آیا، کسی صحابی نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے ایک لڑکا پسند فرمایا، آپ کی بچی کے لیے، فلاں لوگ ہیں بڑے اچھے ہیں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے انکار کر دیا۔ تو صحابی نے پوچھا آپ نے انکار کیا، کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ لونڈیاں ان کے گھر کا کام کاج کرتی ہیں، میری بچی اگر جائے گی تو وہ اپنی ساس سسر کی خدمت نہیں کر سکے گی، سارا کام تو ان کی لونڈیاں اور خدمتگار عورتیں ہیں وہ کریں گی، تو اس لیے یہ محروم رہ جائے گی، میں ایسی جگہ اپنی بچی کا نکاح نہیں کرتی۔ یہ آپ اندازہ لگائیں، آج کل تو کہتی ہیں یہ عورت رکھو جو ہے وہ گھر کا کام کاج، میں تو نہیں کرتی۔ یعنی گھر کا کام کاج کرنا جو ہے، اپنی ساس سسر کی خدمت کرنا اور اپنے گھر کو سنبھالنا، یہ تو عورت کی شرافت ہے۔ تو آج کی عورتیں اس سے بھی محروم ہو رہی ہیں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے صرف اس وجہ سے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کیا کہ وہاں کے گھروں میں تو خادمائیں کام کر رہی ہیں، خادمیں ہیں، تو میری بیٹی جو خدمت کرنے والی تھی وہ خدمت وہاں نہیں کر سکی۔ اور ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا ایک نکاح پارسی مذہب کی عورت سے ہوا، پارسی مذہب، رتن بائی اس کا نام تھا، بعد میں وہ خود تو مسلمان ہو گئی، لیکن اس کی جو لڑکی ہے وہ کافر ہی رہی، قائد اعظم کی ایک بیٹی کافر رہی، اور آج کل بھی شاید امریکہ میں موجود ہے، کسی جگہ امریکہ میں یا یورپ کے کسی ملک میں ہے۔ تو بہرحال یہ نقصان ہوتا ہے غیر مذہب کی عورت سے نکاح کرنے کا۔ ہمارے ہاں جو یہ ڈاکٹر عبدالستار ہے، جس کو ڈاکٹر خان بھی کہتے ہیں، انہوں نے انگریزی میم سے شادی کی، انگریزی عورت تھی اس سے شادی کی، سب نے منع بھی کیا، بہن بھائیوں نے بھی، سب بھی، لیکن عشق کا بھوت سوار تھا ان پر۔ اب لڑکی جو پیدا ہوئی، اس لڑکی نے آگے سکھ سے شادی کی، آپ اندازہ لگائیں، اس لڑکی نے سکھ سے شادی کی۔ حالانکہ ولی خان جو ہے، یہ کتنے بڑے لوگ بنے، ولی خان، عبدالغفار خان اور عبدالغنی خان، یہ ان کے بھائی تھا، انہوں نے بڑا روکا لیکن وہ نہیں رکا۔ اب کیا ہوگا جب بیوی کافرہ ہوگی، آپ چاہے مسلمان ہوں، اور اولاد پر اس کا اثر پڑے گا۔ تو اس لیے یہاں ان آیات میں اللہ جل شانہ نے مشرکہ عورتوں سے، کافرہ عورتوں سے نکاح کو منع فرما دیا۔ اہل کتاب کی عورتوں سے اگرچہ نکاح جائز ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، آج کے زمانے میں
اہل کتاب عورتیں ہیں ملتی نہیں ہیں، بہت کم ہیں، اکثر ملحد اور زندیق ہو چکے ہیں لوگ، ڈری ہیں اپنے مذہب سے بھی، عیسائیت سے یہودیت سے بیزار ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے ان سے بچا جائے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ اپنے اس دین سے ہمیں محروم نہ فرمائیے، یا اللہ حضور کی سنتوں پر اپنے دین پر 100% ہمیں چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، یا اللہ اپنا نظام پوری دنیا کے نظاموں پر غالب فرمائیے، ہمیں امارت اسلامیہ شریعہ نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کا دستور نصیب فرمائیے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، مقروضوں کے قرض کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے، مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمائیے، یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ایمان کی حالت میں، یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے، ہم سب کو بھی قبر حشر آخرت کی تیاری نصیب فرمائیے، یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا